السلام علیکم سیدہ سینٹر کے دوستوں، پراسرار اور ہیبت ناک کہانی کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ میں اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا اچھا بھلا کاروبار تھا، لیکن وہ مجھے اپنے خرچے کے لیے پیسے نہیں دیتے تھے۔ گھر کا سارا سامان ہو یا بچوں کی فیسیں، کتابوں کا خرچہ ہو یا کپڑے، ہر چیز کے لیے یا تو وہ خود سارے کام کرتے یا پھر اپنی اماں اور بہن کو پیسے دے کر ان کاموں کو کرنے کا حکم دیتے، جس کا مجھے بہت دکھ ہوتا۔ میری نند کی شادی ہوئی تو ان کی اپنی مصروفیت بھی بڑھ گئی۔ کئی دن دوسرے شہروں میں گزار دیتے، آتے تو اپنی اماں کو پیسے دے کر چلے جاتے۔ میں اندر ہی اندر کرتی، کبھی کہتی کہ مجھے پیسے چاہیے تو کئی سوال کرتے، تمہیں پیسے کیوں چاہیے؟ تم کہاں پر خرچ کرتی ہو؟ تم بہت فضول خرچ عورت ہو، ہر وقت پیسے مانگتی رہتی ہو، جبکہ میں نے آج تک پیسے نہیں مانگے تھے۔ بہت ضرورت پڑتی کیونکہ بچوں کا ساتھ تھا تو مجھے پیسے مانگنے پڑ جاتے۔ پھر وہ کہتے ٹھیک ہے تم اماں سے لے لو۔ مجھ پر ان کا یہ رویہ آگ کی طرح برستا اور میں اندر تک جھلس جاتی۔ انہی دنوں ایک عورت کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے ان کے پاس ایک عامل ہے جو ایسا عمل کرتا ہے کہ شوہر تلوے چاٹنے لگے، بیوی کا غلام بن جائے۔ میں غرض مند اور دیوانی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، میرا شوہر کبھی اپنی بہن کبھی اپنی ماں، ان دونوں کو فوقیت دیتا، نہ بچوں کو دیکھتا نہ مجھے، ہر وقت لان تان الگ۔ ساس کبھی مجھے ڈانٹتی یا مارتی، شوہر کبھی مجھے یہ نہیں کہتا کہ میری ماں تمہارے ساتھ غلط کرتی ہے، بلکہ کہتا کہ تم ہی ایسی ہو کہ اماں کو غصہ آ جاتا ہے۔ میں بہت پریشان تھی، یعنی میں دیوانی ہو چکی تھی، تقریباً آدھی پاگل۔ غصے اور نفرت کی اس قدر لہر میرے اندر جنم لے رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ کالا جادو کرنے کے لیے ایک کالا جادو کرنے والے عامل کے پاس چلی گئی۔ اس روز سے میری بدبختی کے دن شروع ہو گئے۔ وہاں کچھ اور بھی عورتیں موجود تھیں اور سب اس عامل بابا کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ میں انجان اور کم عقل کہ یہ سمجھ میں نہیں آ سکا، دراصل یہ سارے اس کے ساتھی ہیں۔ عامل سے ملاقات ہوئی۔ اب اس نے مجھ سے ساری معلومات لے لی کہ شوہر کا نام، پتہ، بچوں کے نام، عمریں، ساس کے بارے میں بھی کافی کچھ پوچھا۔ مالی حیثیت کا بھی اندازہ لگا لیا اس نے۔ اس کی چکنی چپڑی باتوں سے میں بڑی متاثر ہوئی۔ اس نے مجھ سے 1,00,000 روپے کی ڈیمانڈ کی۔ اس وقت میرے پاس 5,000 روپے تھے، وہ میں نے اسے دے دیے۔ تو اس نے کہا باقی کا بندوبست کرو، کیونکہ اس کام کے لیے جو تعویذ لکھا جائے گا اس کا موکل یعنی جن بڑا خوفناک ہے، اسے راضی کرنا ہوگا۔ جب میں نے وعدہ کیا کہ میں 1-2 دن میں دوبارہ آتی ہوں، تو اس نے انتہائی شرمناک بات کرتے ہوئے کہا کہ سنو، یہ بات راز میں رکھنا، یہ تعویذ عورتوں کے مخصوص ایام میں ان کے گندے خون سے لکھا جاتا ہے۔ تو ایک بار تو مجھے بہت زیادہ شرم محسوس ہوئی۔ میں جیسا بھی گمراہ کن سوچ رہی تھی، یعنی کالا جادو کروانے کا سوچ رہی تھی، مگر بے شرم نہیں تھی۔ پر بعد میں باہر بیٹھی عورتوں نے میری عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ میں چند دن بعد جب ایام مخصوصہ سے دوچار تھی، یعنی میرے ماہواری کے دن چل رہے تھے، اس عامل کے پاس گئی اور اسے اپنی 2 سونے کی چوڑیاں دے کر کہا کہ ان کی مالیت اتنی ہی ہے جتنی وہ مجھ سے رقم مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے پچھلے کمرے میں لے گیا اور وہاں سے گزر کر نیچے بنے ایک تہہ خانے میں پہنچا۔ میں بہت ڈر رہی تھی، وہاں کا ماحول بہت ہی پراسرار تھا، لیکن چونکہ مجھ پر دھن سوار تھی کہ مجھے اپنی ساس کا کام تمام کرنا ہے، کیونکہ وہ رشتے میں میری چچی تھی۔ اپنے میکے جا کر میں اس کے خلاف کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے باپ کا بھائی تھا وہ، جس کا بیٹا میرا شوہر بنا ہوا تھا، یعنی چاچا۔ بس یہی باتیں سوچ کر میں وہاں آ گئی۔ بہت ہی ڈراؤنا کمرہ تھا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو میں نے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ کمرے کی دیواروں پر عجیب و غریب مورتیوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ ایک طرف آگ جل رہی تھی، دھواں پھیل رہا تھا۔ کمرے کا پراسرار اور ہیبت ناک منظر دیکھ کر میں ڈری تو بولا بیوی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی میں چوکی لگاؤں گا اور میرا موکل جن حاضر ہو جائے گا، تو اس سے ڈرنا نہیں، وہی تمہارا مسئلہ حل کرے گا۔ اس دوران اس نے گندا خون لے کر ایک ہڈی پر کچھ لکھا اور انگیٹھی کی آگ مزید تیز کر دی۔ اس دھوئیں کی وجہ سے میرا سر گھومنے لگا اور کچھ ہی دیر میں مجھے بڑا سکون سا محسوس ہوا۔ میری نظروں کے سامنے کئی سائے آنے جانے لگے اور پھر مجھے کسی نے اپنی باہوں میں اٹھایا اور ایک تخت پر لٹا کر میرے ساتھ گندا کام کرنے لگا۔ اب میں اور کیا بتاؤں۔ جب میری آنکھ کھلی تو اپنی حالت دیکھ کر میں شرم سے مر گئی۔
وہ عامل ابھی تک وہیں بیٹھا ہوا تھا آگ کے پاس۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، تیرا کام ہو گیا بی بی، اب 1 ہفتے تک تو آتی رہ تاکہ میرے موکل کا عمل پورا ہو جائے۔ وہ تجھ سے بڑا خوش ہو گیا ہے۔ یہ جن تیرا تابع ہوگا تو تیرا شوہر تیرے قابو میں آئے گا، بس تو اسے خوش کرتی جا۔ یہ جن میں نے خاص تیرے لیے جناتی دنیا سے بلوایا ہے۔ بہت مصروف تھا، لیکن میں نے کہا اس عورت کا مسئلہ بہت بڑا ہے تو آ جا، پر آج وہ تجھ سے خوش ہوا ہے۔ جب تو اسے اپنے قابو میں کر لے گی تو دیکھنا تیرا شوہر تیرا غلام بن جائے گا۔ اس کی بات سننے سے پہلے ہی میرے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اپنی حالت دیکھ کر تو میں ویسے ہی افسوس کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ اگر تو اپنے شوہر کو غلام بنانا چاہتی ہے، زر خرید غلام، تو تجھے اس جن کو خوش کرنا ہوگا، اور یہ تجھ سے ہر رات خوش ہونا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر میں زور زور سے چیخنے لگی، ظالم آدمی، تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میں تو اپنا کام کروانے آئی تھی، تجھے پیسے بھی دیے تھے، تجھے میں نے سونے کے کنگن بھی دیے، تو نے سب کچھ لے لیا، لیکن میری عزت بھی لوٹ لی۔ ہاں، وہ جن بہت طاقتور ہے، میرا یہ موکل کچھ اتنا طاقتور ہے کہ اگر تو اس کو خوش نہیں کرے گی تو یاد رکھنا ماری جائے گی، اور یہی نہیں، تیرے بچے بھی مارے جائیں گے۔ پیار کرتی ہے نا اپنے بچوں سے؟ بس بچوں کا نام لیا تو میں پگھل گئی۔ اب مجھے وہی کرنا تھا جو اس نے مجھ سے کروانا تھا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آیا، اس نے کہا، دیکھ، اگر تو عافیت چاہتی ہے اور اگر چاہتی ہے تیرا شوہر تیرے ہاتھ سے نہ نکلے تو تو خاموش رہے گی۔ خبردار اگر کسی کو اس بارے میں کچھ بتایا، ورنہ بہت برا ہوگا۔ یہ موکل نہ صرف تجھے مارے گا بلکہ تیرے پورے خاندان کو تباہ کر دے گا۔ بس یاد رکھ، ذہن میں یاد رکھ کہ تیرے بچے ہیں اور تو اپنے بچوں کے لیے سب کر رہی ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، سچ میں پھنس چکی تھی۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی، لٹی ہوئی عزت کے ساتھ۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے اچھی طرح سے نہایا دھویا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جو گند میرے جسم پر مل دی گئی ہے اب وہ کبھی نہیں ہٹ سکتی۔ ایک تو ویسے ہی ناپاک تھی، پھر اور ناپاک ہو گئی اس حالت میں میرے ساتھ۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کالا جادو کروانے گئی تھی؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہی برا کر رہا ہے۔ ابھی میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ ہی رہی تھی اور روتی بھی جا رہی تھی کہ میری ساس کمرے میں آئی۔ بہت مزے آ رہے ہیں، یہاں وہاں گھومنا ہو رہا ہے، کوئی گھر کی فکر نہیں ہے، اپنے شوہر کی تو فکر کر لے۔ اس کے بعد اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ جب وہ مجھے بری طرح سے مار رہی تھی، میرے بچے مجھے اس سے چھڑوا رہے تھے، اسی وقت میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ اس کو کسی کی فکر نہیں؟ مجھے تو شک ہو رہا ہے کہیں منہ کالا کروا کر آئی ہے یہ۔ میں نے ایک دم اپنی ساس کو دیکھا، اسے کیسے معلوم ہوا؟ لیکن پھر میں نے آنکھیں جھکا لی۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں کسی کام سے گئی تھی۔ میرے شوہر نے اس وقت تو مجھے بچا لیا، نہ جانے کیا ہوا تھا، یا بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ جب وہ بھوکا ہوتا تھا تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے کہا، اچھا چھوڑو اماں، رہنے بھی دو، اس سے بولو کھانا لے کر آئے۔ پھر میں کھانا لے کر آئی، اسے کھانا دیا۔ وہ پوری رات میں تڑپتی رہی، ترستی رہی، شوہر کی ہمدردی کے لیے ترستی رہی۔ ایک بار تو میرا شوہر کہہ دیتا کہ دیکھو اماں نے جو کیا بہت برا کیا، تو شاید میں اور آگے نہ بڑھتی، شاید میں کالے عمل کے لیے پھر سے اس عامل کے پاس نہ جاتی، لیکن اس رات میرے شوہر نے مجھے اذیت دی۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ اس نے اپنے حقوق پورے کروائے اور سو گیا۔ مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی، بس اسی نفرت کو دل میں لیے میں پھر سے اس عامل کے پاس پہنچی۔ آج تو خوش نظر آ رہی ہے۔ ہاں، آج میں خوش ہوں اور اپنی خوشی سے یہاں آئی ہوں، بس پھر شروع ہو جا۔ اس کے بعد اس نے پھر سے عمل کرنا شروع کیا اور وہ موکل وہاں آیا۔ کب میں بے ہوش ہوئی، کب اس نے میرے ساتھ وہ بدکاری کا کام کیا، اور کب میں گھر آئی، مجھے کوئی ہوش نہیں۔ میرے سامنے تھا تو بس میرا شوہر اور اس کی دولت، مجھے اسے اپنے قابو میں لانا تھا۔ مجھے نہ اپنے بچے نظر آ رہے تھے، نہ اپنی ساس۔ پہلے دن تو میں شرمندہ ہوئی تھی، لیکن اب وہ گندا عمل میں بہت آسانی کے ساتھ کر رہی تھی اور کروا رہی تھی۔ وہ خواہش جو میرا شوہر پوری نہیں کر رہا تھا، وہ جن پوری کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا۔ 40 دن کا یہ عمل تھا، ابھی 10 دن باقی تھے۔ عامل نے مجھ سے کہا، 10 دن باقی ہیں، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ ہاں، آپ کے عمل کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا میری بات سننے لگا ہے۔ وہ تمہاری بات سنے گا، بلکہ تجوری کی چابی بھی تیرے ہاتھ میں رکھے گا۔
اور تو جانتی ہے نا تجھے کیا کرنا ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں، مجھے آپ کو اس میں سے بہت سا پیسہ دینا ہے۔ ہاں تو بات کو سمجھ گئی ہے، لگتا ہے ہمارے رنگ میں رنگ گئی ہے۔ اس کے بعد وہ موکل پھر سے آیا اور میرے ساتھ اس نے وہ برا کام کیا جس میں خود بھی شامل تھی۔ ان 30 دنوں میں خود اس کے ساتھ وہ زنا والا کام کر رہی تھی۔ جب 10 دن اور مکمل ہو گئے، یعنی 40 دن کا چلہ مکمل ہوا، تو عامل نے کہا اب تجوری کی چابی تیرے ہاتھ میں لگنے والی ہے۔ آج رات تیرے شوہر کے تکیے کے نیچے وہ چابی ہوگی جو خود تیری ساس وہاں پر رکھ کر جائے گی۔ بس تو خیال کرنا کہ کہیں بھول چوک نہ ہو۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، میرا یہ خاص موکل تیرے پاس آئے گا اور بس کام ہو جائے گا۔ یعنی یہ اب وہاں آ کر میرے ساتھ یہ گندا کام کرے گا؟ ہاں، تیرے ساتھ وہاں آ کر تیرے شوہر کے سامنے۔ نہیں، ایسا نہیں کرے، کیونکہ میرے شوہر کو پتہ چل جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، تیرا شوہر خود شامل ہوگا۔ پھر اس کے بعد واقعی اس کے کہنے کے مطابق وہ جن وہاں آیا۔ تجوری کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی، اس میں سے اپنی مخصوص رقم نکال کر اس نے عامل کو دی اور باقی تجوری میں تھی۔ چابی میرے حوالے کی۔ میرے شوہر کے سامنے ہی وہ جن ہر رات میری عزت کو داؤ پر لگاتا اور میں خود اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے، اپنا غلام بنانے کے لیے محبوب آپ کے قدموں میں۔ یہ جملہ جب میں نے سنا تھا تو مجھے بہت ہنسی آئی تھی، لیکن آج خود مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا شوہر میرے قدموں میں ہے۔ میرے شوہر کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ اس کے برابر میں لیٹی اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ ہے اور کوئی اور اس کے ساتھ وہ غیر شرعی کام کر رہا ہے۔ پھر جب 6 مہینے گزر گئے تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے کہا آپ ماں بننے والی ہیں۔ مجھے بات پتا تھی کہ میں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن پھر بھی یہ بچہ اس دن کا نہیں ہو سکتا تھا۔ دنیا والوں کے سامنے تو شوہر کا نام ہی لینا تھا، لیکن چونکہ وہ اب میرے حکم پر چل رہا تھا، جو میں کہتی وہ وہی کہتا، میرے اشاروں پر چلنے والا کہہ رہا تھا یہ میرا بچہ ہے، میں اس بچے کا باپ ہوں۔ اب مجھے کام تمام کرنا تھا اپنی ساس کا۔ تجوری کی چابی تو میرے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ میری ساس سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ کوئی تو گڑبڑ ہے۔ اچانک بیٹا کیسے بدل گیا؟ اس نے میری نند سے کہا مجھے لگتا ہے تمہاری بھابھی کوئی نہ کوئی کھچڑی پکا رہی ہے۔ 6 مہینوں سے دیکھ رہی ہوں کہ بیٹا میری بات نہیں سنتا بلکہ اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے۔ نند نے کہا ماں میں ایک عامل کو جانتی ہوں، وہی اس بات کا پتہ لگائے گا۔ اور پھر نند نے اسی عامل کے پاس جا کر رجوع کیا۔ جی ہاں، نند کو بھی وہی عورت جو مجھے وہاں لے کر گئی تھی اس جگہ لے گئی۔ عامل نے اس کے ساتھ بھی وہی عمل کیا جو میرے ساتھ کیا۔ اب وہ جن جو میرے پاس تھا میری نند کے پاس آ چکا تھا۔ اس کے بعد سے میری تباہی کے دن شروع ہوئے۔ عمل الٹا ہو گیا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی سب کچھ میرا ہے، جائیداد میری ہے، شوہر میرا ہے۔ جیسے ہی میری نند نے الٹا جادو کرنا شروع کیا، میرا شوہر جو میری محبت میں گرفتار تھا اب وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ نفرت کی یہ انتہا ہوئی کہ اس نے ایک دن کھڑے کھڑے طلاق دے دی اور کہا یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو بدکار عورت ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ جن بچوں کی خاطر میں نے کالا جادو کروایا، آج وہی بچے میرے ساتھ بے آسرا ہو گئے تھے، اور وہ جن جس نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا اب وہ کسی اور کا غلام ہے، میری نند کا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بھی ماں بننے والی ہے۔ کس کے بچے کی؟ یہ بات تو مجھے معلوم ہے، کسی اور کو نہیں۔